اب بات بچے کی چلی تو بچے کا ایک پیکج بتاتا جاؤں. کبھی بچوں کو دعا ضرور کروایا کریں اور بچوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. سلطان محمود غزنوی جہاں اولیاء سے دعائیں لیتا تھا، جہاں تہجد پڑھتا تھا، جہاں تسبیح پڑھتا تھا، جہاں نیک بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی افغانستان میں زلزلہ آیا اور سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد بھی اس کا جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا. بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو. اے بلے شاہ نے کہا ہم مریں گے نہیں، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس کی زندگی میں تہجد، نفل، اعمال سب کچھ تھا، لیکن پتہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کوئی منزل پہ جانا ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی کو، جب بھی کسی منزل پہ جانا ہوتا تھا بچوں کو جمع کرتا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا. ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا سلطان. غذا، کھانے، چیزیں، اور چیزیں بنوا کے پھر ان کو بٹھاتا اور کہتا دیکھو میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اتنا آزمودہ عمل ہے. زندگی کا کوئی منزل، کوئی کمال چاہیے. آپ کو عزت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، مقدمات سے خلاصی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑا در چاہیے، حج بیت اللہ کی زیارت چاہیے، حج عمرہ بار بار چاہیے. زندگی کی کوئی منزل ہے آپ کہتے ہیں ناممکن ہے. ایسے بچوں کو پکڑ، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پر وہ خطائیں نہیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کو ان بچوں کو ان سے دعائیں کرائیں. انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے کمالات ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھی برکتیں ہیں. میں نے جس کو بھی بتایا، دیکھو حدیث میں آتا ہے اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، غور سے سننا اس حدیث کو، اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے تو اللہ بندوں کے گناہوں، اتنے گناہ کہ اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا، سبزہ نہ ہوتا، چیزیں نہ ہوتی. اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، یہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں، اس کا مفہوم. کبھی ہم نے سوچا کہ ان بے زبانوں کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں، تو کبھی ان بے زبانوں اور بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں. آئیں پھر آج آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، بڑی کام کی چیزیں ہیں، بہت کام کی چیزیں. انارکلی لاہور میں ہر بندہ شوق سے ایک فالودہ پینے جاتا ہے، اس کا نام ہے یوسف فالودے والا. آپ میں سے پتہ نہیں کسی کا واسطہ پڑا یا نہیں پڑا. انارکلی میں، لاہور میں فالودے کی اور دکانیں بھی ہیں. کسی نے اس سے پوچھا فالودے کی دکانیں تیرے مقابلے میں بڑی لگی، نہ کام کیوں ہو جاتی ہیں اور تیرا ہی فالودہ بکتا ہے؟ یہ انارکلی کے تھانے کا SHO تھا، مجھے یاد ہے، مر گیا بیچارہ ریٹائر ہو کے. اس نے مجھے یہ بات بتائی، یہ تھانے کے ساتھ ہی اس کی دکان ہے آگے کر کے. اس نے کہا جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے ان کی روزی میں نے اپنے ذمہ لے لی ہے. بڑے کام کی بات ہے. جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے ان کی روزی میں نے اپنے ذمہ لے لی ہے. اس کے ذمہ کیا؟ روزی تو اللہ کے ذمہ ہے. کہا میں 2 کام کرتا ہوں. ایک تو چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں، چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں. اور ایک قبرستان کے کیڑے، چڑیاں، کوے، پرندے، ان کی غذاؤں کا اہتمام کرتا ہوں. ایک بچوں سے دعا کراتا ہوں. کرا کے دیکھو بچوں سے دعا. غریبوں کے بچے ویسے ہی بہت سارے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک گدا ریڑی والا آیا، کہنے لگا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. میں کہ بچے کتنے ہیں؟ کہ آپ کی دعاؤں سے والے پر 8 یا 9 بچے اس نے بتائے. میں نے کہا 8 9 اسم اعظم تیرے پاس ہے، تو کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پاس اتنا کچھ ہے، تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہ کیا کروں؟ میں نے کہا دعا منگوانا آتی ہے؟ کہ نہیں میں تو مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، وہ ختم دے جاتے ہیں، دعا کر جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا بندہ وہی حلوہ خود کھا جایا کر، وہ روٹی خود کھاؤ. میں تو ان پڑھ ہوں. میں کہا گر میں بتاتا ہوں، تو بچوں کو سامنے بٹھا، میٹھی چیز پکواتا ہے پکوا، لیکن پہلے نہ کھلانا، بچے بھاگ جائیں گے، تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. اور سامنے رکھ
اور پھر جو اللہ سے مانگنا ہے، دولت، دنیا، چیزیں، نعمتیں، رزق، آخرت مانگ، اور بچوں کو کہے آمین کہے. اور وہ کبھی ادھر چھیڑیں گے کبھی ادھر چھیڑیں گے. اللہ والے ان معصوموں کا عالم یہ ہے کہ ان کی غفلت کی آمین بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. غفلت کی آمین بھی قبول ہے، غفلت کی آمین. اور بچوں کو تو کہے آمین کہے، اور وہ آمین کہتے رہیں تو دعا کرتا رہے. اس کے بعد انہیں کھلا دے. روز کر دعا، ہفتے کے بعد کر، 2 ہفتے کے بعد کر، ہفتے میں 1 بار کر، جب بھی کر، مسلسل دعا کر. ایک گھر میں جو روٹیاں بچیں 1-2 روٹیاں زائد پکا لے، ان کے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال، پانی رکھ. کوئی باجرا، کوئی جوار، کوئی مکئی، کوئی چاول، کوئی گندم، یہ بھی مکس کر کے رکھ اور پرندے کھائیں. اور جب پرندے کھائیں گے پھر تو اللہ کی مدد کو دیکھ، پھر تو رزق دیکھ، تو وسعت دیکھ. اور وہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اور صحیح بات بتاؤں، گدھا ریڑھی والا بوڑھا ہو گیا تھا ساری عمر. وہ کہنے لگا میں گدھے کا پیٹ بھی آج تک میرا نہیں بھرا، اور میرا بھی پیٹ بھی کبھی نہیں بھرا. میرا تو گدھا بھی ہمیشہ بھوکا رہتا تھا، اور میں بھی بھوکا رہتا تھا. اور جب سے مجھے آپ نے بے زبانوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ بچے بے زبان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. کہنے لگے جب سے میں نے دو بے زبانوں کے ساتھ معاملے کیے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ نے میری غذائی نظام بڑھا دیا. آج تک میں بھی بھوکا رہا اور میرا گدھا ہی بھوکا رہا. اور جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے، میں بھی صحت مند ہوں، پیٹ بھرتا ہوں، اور میرا گدھا بھی پیٹ بھرتا ہے. کہنے لگے اتنے مرلے کا پلاٹ ہی ایک لیا، اتنے مرلے کا پلاٹ ایک لیا، بیٹے کو موٹر سائیکل خرید. میں نے کہا تو گدھا ہی تو ہی چھوڑ دے گدھے کو، تو بھی کچھ اور کر. کہہ رہا نہ سائیں، بس گدھے کے ساتھ میری دوستی ہے، پر اللہ نے مجھے دیا بہت ہے. بچوں سے دعا کرائیں اور بے زبانوں کی غذا کا خیال رکھا. اور حدیث میں آتا ہے اگر بچے نہ ہوتے اور بے زبان نہ ہوتے، اللہ پاک بندوں کو، زمین والوں کو ایک قطرہ بارش کا نہ دیتا، ایک گندم دانا اور ایک غذا کا ذرہ نہ دیتا، جتنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کالی ہو گئی ہے. بنی اسرائیل نے صرف ایک گناہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ نے فرمایا کہ شکار نہ کرو، انہوں نے شکار کیا. پھر سبت فقلنا لہو کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ. ہم نے کتنی نافرمانیاں کی. مدینے والی کی، کملی والی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا. اور یہ جو 2 عمل ہے، یہ دو عمل بہت پرتاثیر ہے رزق کے لیے اور رزق روحانی کے لیے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی دنیا میں جنید بغدادی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، باعزیز بستامی، فلاں بزرگ سنتے تھے، میں بھی بزرگ بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا رب وہی ہے، اس کی کریمی وہی ہے، تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 5 کام کر لے، اللہ تجھے ولایت دے گا انشاءاللہ. اور آج وہ جوان ولی ہے، میں اکثر اس کو فون کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے لیے دعا کر دینا. جوان ہے، کوئی 28-29 سال کا، اور وقت کا ولی ہے. اس کی نظروں میں ولایت، اس کے جذبوں میں ولایت، اس کے تنہائیوں میں ولایت، اس کے سوچوں میں ولایت، اس کے قدموں میں ولایت ہے، اس کے کاروبار رزق میں طہارت ہے اور ولایت ہے اور رحمت ہے. میں نے اس کو 5 کام بتائے تھے. ایک تو میں نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا، اور دوسرا میں نے کہا تھا رزق حلال کی آخری کوشش کرنا، اور تیسرا میں نے کہا تھا بچوں سے دعا کرانا. اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ولایت کے میرے لیے رستے ہموار کر. مولا جب تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب تو چاہتا ہے پھر رستے خود کھلتے ہیں، راہیں خود کھلتی ہیں، منزلیں خود ملتی ہیں. پھر تو رستے بھی دکھاتا ہے تو راہیں بھی دکھاتا ہے. 2 بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو صرف بچوں کے ساتھ. آج سے پہلے بچے درد سر تھے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، بہت سارے بچے ہیں، درد سر ہوتے تھے. اب میں کہتا ہوں یہ بچے ہی تو اسم اعظم ہے، یہ تو ولی ہیں، میری دعائیں قبول کرائیں گے. اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کوئی ٹافی، کوئی بسکٹ، کوئی چیزیں لے کے رکھ لیتا ہوں. پہلے نہیں دیتا، کھا کے بھاگ جاتے ہیں، رکھ لیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، تم دعاؤں پہ آمین کہنا. اور کہا کہ دعاؤں پہ پھر میں وہ آمین کہتے ہیں، اور میں گڑ گڑا سے اللہ سے بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے دعا کرتا ہوں. اور اللہ پاک میری ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے، اور اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا. میں پریشان حال، بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا. 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور چوتھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں گا. اسباب کے بغیر چلا. میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا، کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا.
मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है अल्लाह हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, फरमाया तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, वो खुशखबरी हो क्या कि तुम सही सालिम हज भी करोगे और मेरे हुजूर कमली वाले के रोजे की जियारत भी करोगे। क्यों परेशान है? तो क्यों परेशान है? सही सालिम हज भी करोगे और हुजूर के रोजे अतर की जियारत भी करोगे। मैंने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आप कौन है? फरमाया मैं हजरत खिज़र हूं, मैं खिज़र हूं। मैंने अर्ज किया कि कोई दुआ फरमा दे मेरे लिए, सख्त भूख है, सख्त प्यास है, शिद्दत का सफर है, बहुत सख्त भूख है, बहुत सख्त प्यास है और शिद्दत का सफर है, मैं क्या करूं? अब फरमाए, उन्होंने फरमाया अच्छा ये मैं पढ़ता हूं, तू पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़। अब मैं भी पढ़ रहा हूं, अब मेरे साथ पढ़ेंगे, दर्द से, तवज्जो से, यकीन से, ध्यान से और पूरी कैफियत के साथ और पूरे जज्बे के साथ। फरमाया मैं भी पढ़ रहा हूं, तू भी इस लफ्ज को 3 मरतबा मेरे साथ पढ़। या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही। उल्तुफ भी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही। उल्तुफ भी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही। उल्तुफ भी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर। और मैं ये 3 दफा पढ़, जिस तरह आपने 3 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़। अब इसका तर्जुमा है, ऐ वो पाक जात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है और अपने मखलूक के हाल को जानता है और उनकी जरूरियात से बाखबर है। मखलूक के हाल को जानता है मेरा अल्लाह और तो उनकी जरूरियात से बाखबर है। ऐ अल्लाह तो मुझ पर लुत्फ फरमा, मेहरबानी फरमा। ऐ लुत्फ करने वाले, ऐ अलीम, ऐ खबीर, मुझ पर मेहरबानी फरमा। फिर फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं, हमेशा काम आने वाली चीज है जब तुझे कोई तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो। तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो। अच्छा आप सुनिए, अब एक बात और, आपकी जो भी तस्बीह है आप पढ़ें, सिर्फ 3 दफा रोजाना पढ़ लिया